یہ جو پہلا یہ ٹاپک ہے نا، اس کا جو فارسی میں ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ در بیان این کے اصل نظام عالم از خودی است و تسلسل حیات تعینات وجود بر استحکام خودی انحصار دارد، کہ سارا جو نظام عالم ہے، جس نظام میں ہم یہ ساری کائنات چل رہی ہے، جن اصولوں کے، لاز کے، قوانین کے، فزیکل جو ہیں، ہم جو پابند ہیں، وہ جو ہے اس کی جو نظام عالم کی جو اصل ہے وہ خودی کی وجہ سے ہے یا خودی سے ہے، یعنی کہ اس کی جو ہے وہ سورس کا آپ وہ کہہ رہے ہیں، اوریجن، بیسس، وہ سارا کا سارا جو ہے وہ اس کے اوپر اس کا انحصار ہے۔ جتنا بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ سارا کا سارا جتنی کائنات آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ کو اپنی ذات، اپنے آپ خود لیونگ اینیملز، یہ پہاڑ اور یہ درخت اور پودے اور ایوری تھنگ جو ہے وہ خود، اس کی اصل جو بنیاد ہے اس کائنات کی، وہ خودی کے اوپر ہے۔ اصل جو ہے خودی سے کیا مراد یہاں پہ لے رہے ہیں؟ کائنات کی جو ہر ایک چیز کو ایک اچھا، ہاں، خودی سے جب آپ وہ کہتے ہیں تو خودی کا اب یہ آپ کو آگے وہ کلیریفائی ہوگی کہ یہاں پر جو خودی ہے وہ ہے انائے مطلق، یعنی کہ the ultimate ego، گاڈ۔ یعنی علامہ کی جو ساری خودی کا فلسفہ ہے، اس میں شخصیات ہیں، یعنی کہ خدا بھی ایک شخصیت ہے، شیطان بھی شخصیت ہے، آپ بھی ایک شخصیت ہیں، میں بھی ایک شخصیت ہوں، اینڈ ویدر ہم انسان ہیں یا جانور ہیں یا پتھر ہیں یا دریا ہیں، جو کچھ بھی ہیں، ہمارے اندر وہ خودی کا ہی اصول کار فرما ہے۔ یہ آگے جا کے آپ کو جو ہے وہ کلیئر ہوگا کہ کس طرح جو ہے وہ خودی ہمارے اندر ریفلیکٹ کس طرح کرتی ہے۔ سو یہ الٹیمیٹ کوئی ہے نا، اصل نظام عالم خودی سے ہے، تو وہ اس کو مٹانا ہوگا۔ پہلے آپ تو اس کو سمجھنا کہ اس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ خودی کی وجہ سے ہے سارا کچھ، اور جو زندگی کا تسلسل ہے تسلسل حیات، جو زندگی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اس کا یعنی کہ تسلسل اور وجود، اس کا ایگزسٹنس، وہ اس کی خودی کے اوپر جو ہے وہ منحصر ہے، یعنی کہ اس کی جو خودی کی جو اسٹرینتھ ہوگی، وہ ڈٹرمن کرے گی، جس کو اس میں لکھا ہوا تعین، ڈٹرمن کرے گی اس کے ایگزسٹنس کو۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جس کی بھی جتنی خودی مضبوط ہوگی، اتنا زیادہ اس کا ایگزسٹنس جو ہے، اس کی لائف جو ہے وہ زیادہ ہوگی۔ جس طرح آپ یہ دیکھیں کہ ایک گھاس کا ایک جب وہ پودا نکلتا ہے تو وہ اپنی
خودی کا اظہار کرتا ہے ایک چھوٹے سے بیج میں سے نکل کر، اور وہ ایک گھاس ہرا بھرا بنتا ہے، اور اس کے بعد 10 15 20 دن کے بعد وہ مرجھا کے ختم ہو جاتا ہے اور مٹی میں ہی واپس وہ مل جاتا ہے وہ جا کے. تو یعنی کہ اس کی جو خودی تھی، اس کا جو اس کی لائف کا جو تعین، جو اس کی خودی جو تھی کمزور تھی، تو اس لیے وہ جلدی ختم ہو گیا. اس کے مقابلے میں جب ایک درخت جس طرح ابھرتا ہے اور اس میں سے بھی اتنے سے بیج سے ایک 50 فٹ کا درخت نکل آتا ہے، تو یہ بھی اس کی خودی کا اظہار، لیکن اس کی لائف زیادہ ہوتی ہے، اور اس کی کیونکہ خودی کی مضبوطی زیادہ ہے، اس لیے اس کا جو تسلسل حیات ہے وہ اس کمزور خودی کے جس کے اندر موجود ہے اس سے آبویسلی کمپیریزن کریں تو وہ کئی سالوں تک چلتا جاتا ہے، اور انسان کے اندر بھی آ کے پھر یہ چیز ریفلیکٹ کرتی. جو طاقتور خودی ہوتی ہے وہ اپنے سے ہوتی ہے کمزور خودی، اس کو ڈومینیٹ کرتی ہے، اس کو بالکل کرتی ہے، 100% کرتی ہے، 100% کرتی ہے. یہی اس سارے جو اس پہلی جو بحث ہے اسی کا یہی سارا اس کا اندر وہ موجود ہے. اس کے اندر اسرار خودی میں جو ہے نا، وہ کہتے ہیں 3 چیزیں اس میں وہ دیکھنے والی. ایک تو اس کی جو امپورٹنٹ چیز جو ہے یہ پہلا اس کا جو یہ بحث ہے، اس کی یہ والی جو ہم کر رہے ہیں، یہ اصل جو ہے وہ یعنی کہ وہ خودی سے ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا جو ہے اس میں امپورٹنٹ چیز جو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے کہ وہ آپ کو بہت ہی آپ کو فائدہ دے گی، وہ ہے علامہ کی، آپ نے سے کافیوں تو کیا ہوا ہے نا، اپنا پلیٹو کے اوپر کرٹیسزم. یہ آپ جو سمجھ گئے نا کرٹیسزم اقبال وہ کیوں کر رہے ہیں، تو آپ ساری اپنا ٹرینڈ جو ہے آپ وہ سمجھ جائیں گے. تصوف کے اوپر کس طرح یہ چیز اثر انداز ہوئی، آپ کی فکری لیول کے اوپر یا آپ کے لٹریچر میں کس طرح یہ چیز اثر انداز ہوئی، اور اس کے نقصانات کیا ہیں. تو جو ایسپیکٹ ہے وہ پلیٹو کا آپ کے وہ دیکھیں گے آپ، جب آپ when you come to this you will realize کہ آپ کے اتنا زیادہ یہ چیز جو ہے ہمارے ماحول میں، ہمارے گھروں میں یہ سوچ، ہمارے علماء کے اندر، صوفیاء کے اندر یہ سوچ جو ہے وہ طاری ہے کہ وہ آپ کو بے عملی کی طرف لے جاتی ہے. اور اس میں جو تھرڈ جو ہے وہ موسٹ ڈیفیکلٹ چیز جو ہے وہ ہے اپنا یہ زمان و مکان، جس کو ہم وہ کہتے ہیں ٹائم اینڈ اسپیس. یہ جو ہے یہ سب سے مشکل ہے، یہ ٹاپک جو ہے یہ بہت ہی زیادہ مشکل ہے، مطلب بندے کے گھما دیتا ہے یہ جو ہے یہ ٹائم اینڈ اسپیس کا. اور اس کے اندر جب آپ یہ بھی انڈرسٹینڈ کریں گے تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ خودی کو صحیح سمجھیں گے، بیکاز وہ جو آپ کے ذہن میں ہے کہ ہم میری خودی کو جو ایک وہ تجربہ جو ہے ایک ہائر لیول کے اوپر جو ہے وہ جا کے وہ کیسے ہوتا ہے، تو وہ جو بیریئر ہے ٹائم اور اسپیس کا، وہ جب تک وہ نہیں توڑ سکتے آپ اپنی خودی کو ایکسپیرینس ہی نہیں کر سکتے. سو دا تھنگ از دس کہ اس میں علامہ نے جو ہے 2 باتیں جو ہیں وہ بیان کی ہیں کہ اس میں اب آپ نے جو چیز انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ اس میں اب تصوف کا بھی آ جائے گا. اصطلاحیں ہما اوست، اس کا مطلب ہے، ہما کا مطلب ہوتا ہے سب کچھ، سب، او یہاں سے مراد جو ہے وہ خدا ہے. یہ فارسی کی یہ تصوف کے اندر جو ہے یہ جس کو آپ کہتے ہیں جو نظریہ وحدت الوجود ہے اس کی بنیاد ہے. یہ اس کو اگر آپ اس میں بیان کریں آسان لفظوں میں تو یہ ہماؤست ہے، یعنی کہ سب وہ ہے، سب یعنی کہ خدا ہے، یعنی کہ یہ پورا کائنات بھی خدا ہی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ کائنات خدا کے باہر کسی چیز کا وجود نہیں ہو سکتا. سو اس کو آپ وہ انگریزی میں آپ اس کو اپنی زبان میں تو اس سے وحدت الوجود کہیں گے.
یا آپ اس کو انگریزی میں کہیں گے پینتھیزم. ٹھیک ہے, یہ پینتھیزم جو ہے یہ جو ہے یہ چھایا ہوا ہے اس کے اوپر کون؟ پلیٹو. یہ پلیٹو کے نظریے سے انفیکٹڈ ہے. یعنی یہ صرف مسلمانوں کے اندر بات نہیں, یہ صرف سارے کو ذریعے آپ یہ آپ یہ کیا یہ آپ میں سے کئیوں نے یہ پاولو کویلو کو پڑھا ہوگا, وہ بھی سارا وحدت الوجود ہی ہے. وہ الکیمسٹ اور یہ وہ وغیرہ پورا ایوری تھنگ از وہ اسی قسم کا ہے. لیکن یہ ہندوازم کو آپ دیکھ لیں, آپ جوڈیزم میں دیکھ لیں, ان کے یہ جو صوفیانہ سلسلے بھی جو بھی ہیں, اسلام کو دیکھ لیں, کرسچینٹی میں آپ وہ دیکھ لیں, تو وہ پلیٹو کا ہی یہ نظریہ جو ہے وہ کار فرما ہے اس کے اندر بنیاد کے سے. اور دوسرا جو نظریہ ہے ہما از اوست, کہ سب کچھ جو ہے وہ خدا کی وجہ سے ہے. تو علامہ جو تھے وہ اس نظریے کے قائل تھے, وہ اس کے نظریے کے قائل وہ نہیں تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو وحدت الوجودی جو سوچ ہے اس نے مسلمانوں کو عمل کے اوپر اور ان کے جو ہے وہ فیوچر کریٹیوٹی کے اوپر بہت زیادہ نقصان پہنچایا. تو اس میں اور جو علماء نے جو ایک وہ چیز کی ہے کہ انہوں نے خدا کی خودی کا جو ہے وہ اثبات کیا اس کو, کیونکہ خدا بھی ایک خودی ہی ہے, اور اس کا جو ہے وہ یہاں پر جو اس خودی سے مراد ہے وہ یہی ہے الٹیمیٹ ایگو, انفینٹ ایگو. سو یعنی کہ خدا جو ہے گاڈ از himself an ego, لیکن obviously وہ ایک کامل یا انفینٹ یا ایک جو ہے وہ ایگو ہے وہ. تو وہ علامہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو تمام کائنات جو ہے وہ نہیں ہے, بلکہ اس کی وجہ سے ہے. کہ تمام نظام عالم جو ہے وہ خودی ہے, از خودی ہے, از کا جو ہے نا وہ علامہ نے جو اس میں وہ ڈالا ہوا اس کے اندر. تو از جو ہے وہ آپ کو یہ بات بتا رہی ہے کہ یہ نظریہ جو ہے وہ نہیں بیان کر رہے, وہ یہ والا نظریہ بیان کر رہے ہیں. اچھا, اب یہ جو ہما از اوست جو ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ یہ تمام کائنات جو ہے یہ نکلی تو اس کی ذات میں سے ہے, خدا کی ذات میں سے نکلی ہے, لیکن خدا خود نہیں ہے. لیکن اس کو آپ وہ کائنات کو خدا نہیں کہہ سکتے. یہ چیز ہے, اس میں تھوڑی سی کنفیوزنگ ہے, تو اس کو آپ وہ سمجھ جائیں. تو ابھی اس سٹیج پہ آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے. جس طرح آپ یہ دیکھیں کہ میرے جو ذہن میں جو ایک عام مثال آ رہی ہے کہ یعنی کہ دیکھیں, اب وہ آپ نے جو آپ ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں, آپ نے وہ سارے وہ 3 وہ پڑھی ہیں عقلی دلیلیں کہ خدا کا وجود ہے, ٹھیک ہے نا.
تو وہ عقل جو ہے جو اس کی وہ 3 دلیلیں ہی ہیں اس کی، جس وہ کہتی ہے کہ خدا ایگزسٹ کرتا ہے وہ، ٹھیک ہے نا. اینڈ اس کے ذریعے وہ جس میں وہ کریٹر آتا ہے، تو وہ جو ایک وہ کریٹر کا کانسیپٹ آتا ہے، وہ خدا جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے، وہ از ناٹ لائک اے کریٹر، وہ ایک میکر کا کانسیپٹ آتا ہے. اور میکر کا کانسیپٹ جو ہے اس سے جو ہے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جس طرح ایک مشین بنا دی، اس کے بعد اس سے کوئی تعلق نہیں آپ کا. تو خدا کا جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ، بیکاز ہی از ناٹ اونلی اے کریٹر، وہ صرف وہ خالق نہیں ہے، وہ رب بھی ہے. رب کیا ہوتا ہے؟ پالنے والا، سسٹینر. تو میرے ذہن میں جو مثال آ رہی ہے کہ اس طرح ہے کہ جس طرح آپ کا اپنا کوئی اولاد ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ماں باپ نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کو، ٹھیک ہے نا، تو وہ ہے تو ان سے الگ، لیکن الگ نہیں بھی ہے، کیونکہ ہر وہ ڈی این اے وغیرہ سارا کچھ اسی کا موجود ہے. اینڈ جب تک آپ اپنے خود پیروں پہ کھڑے نہیں ہو جاتے تو وہ آپ کو سسٹین بھی کرتے ہیں، پالتے ہیں آپ کو. تو اس لیول تک آپ وہ دیکھیں کہ آپ کو یہ چیز جو ہے کہ خدا پالنے والا بھی ہے. وہ تو جو پالنے والا جو ہے وہ اس میکر میں یا ان کے جو ہے وہ کریٹر کی جو انٹرپریٹیشن ہے اس کے اندر وہ چیز نہیں بیٹھتی. وہ ایک ایسا خدا کا تصور جو ہے ابھر کے آتا ہے کہ جس طرح وہ آپ سے بالکل وہ ایک دور کوئی چیز ہے جس سے آپ کا کوئی تعلق ہی کوئی نہیں. تو سسٹین جو کرنے والا ہوتا ہے اس کے ساتھ تعلق ہمیشہ قائم رہتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ اب ہمارا سسٹینر ہے تو ہمارا صرف جسمانی نہیں، ہماری روح کا بھی سسٹینر ہے، ہمارے پورے وجود کا سسٹینر ہے. یعنی کہ ہماری جو ایگزسٹنس ہے سب کی، وہ اس کی وجہ سے ہے. یونیورس، ایوری تھنگ، اس کا اپنا وجود جو ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ اصل وجود. اس لیے یہ بحث بھی چلتی ہے کہ اصل وجود تو اسی کا ہی ہے. تو یعنی کہ اس کو کسی اور کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا مطلب ہی از لائک ون ان ہز اون سیلف who is complete. But everything else needs him as a creator, as a sustainer. If you believe in God، جو ایتھیسٹ ہوگا وہ تو اس کو بلیو ہی نہیں کرے گا، اس کے لیے تو یہ بحث ہی فضول ہوگی ساری. سو یہ چیز ہے، یہ آپ پہ وہ کلیئر ہے کہ ہمارا سارا ایگزسٹنس جو ہے وہ اس کی وجہ سے ہم قائم ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی آگے وہ آپ کو بیان کریں گے نا کہ جس طرح جو ہے وہ کائنات جو وجود میں کس طرح آتی ہے، کہ آگے سے جس طرح شاعرانہ انداز میں بھی ہے وہ. دوسرا چیز جب علامہ یہاں پہ وہ ذکر کرتے ہیں نظام عالم، تو نظام عالم کا جو ہے اس کا کہ یعنی کہ یہ پورا جو یہ کائنات ہے یہ ایک منظم شے ہے. نظام کا یہ مطلب ہے نا، نظام کوئی آرگنائزڈ یا کسی چیز کو جو آپ قانون کے تحت ایک جو ہے کام کرتی ہے. اینڈ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نظام کے طور پر اس کائنات کو بنایا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر اس کا کوئی مقصد ہے اور اس کی کوئی مصلحت ہے. یہ آپ اس سے انفر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، نظام عالم سے. اور قرآن میں جو ہے
الفاظ جو آئے ہیں کہ اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بلا مقصد پیدا نہیں کیا. بٹ آپ یہ کوئی سائنٹسٹ کو آپ وہ دیکھیں گے تو وہ کہے گا کہ ساری بلا مقصد ہی ہے, سب نے مٹی سے ہی نکلا ہے اور ادھر ہی ختم ہو جانا ہے, چارج آپ کا جو ہے وہ اینڈ دین یو وہ. تو یہاں پر اس طریقے سے آپ وہ دیکھیں, یہ جو باسط صاحب بالکل صحیح انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ یہاں پر کانٹرڈکشن آتی ہے ود واٹ کنکلوژن دا سائنٹسٹ ریچز اینڈ واٹ کنکلوژن جو آپ کو قرآن جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے آپ کو. ہاں, وہ کہتا ہے کائنات ہے ہی کچھ نہیں, وہ کہتا ہے کہ وہ کائنات جو ہے وہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو کوئی اس کے مقصد کے بغیر میں نے پیدا ہی نہیں کیا. تھنگ از دس کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا جیسی ہستی جو ہے کوئی ایسی چیز کو بالکل کھیل کود میں یا بلا مقصد پیدا کر دے. اور یہ اور بھی تو بہت سی آیتیں ہیں جس میں جو ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ کہ دنیا کو میں نے کوئی کھیل کود کے لیے پیدا کی ہے, اس کا تو ایک مقصد ہے یہ وغیرہ سو یہ چیز اب آپ اس کو ذہن میں رکھیں کہ یہ آگے آپ کو ساری یہ ہیلپ کرے گی آپ کو انڈرسٹینڈ. اس کو مٹا دو. سر یہ دنیا کی زندگی کو کھیل تماشے سے زیادہ کچھ نہیں کیوں کہتے ہیں؟ یہ بھی قرآن کی آیت ہے نا کہ یہ دنیا کی زندگی جو کھیل تماشے کے سوا یا عبرت کے سوا کچھ اور نہیں ہے. وہ اور سینس میں ہے, وہ اس طرح کی نہیں ہے. مطلب یہ آگے پیچھے کی اس کی آیتوں کو بھی دیکھو گے تو پھر یہ چیز جو ہے وہ کلیئر ہوگی. ایک یہ اصول بنا لیں آپ, جب بھی کسی آیت کو آپ وہ کوٹ کریں یا آپ کو کوئی کوٹ کرے تو اگر آپ کے پاس آپ کو یو کین جسٹ پنچ ان اور آپ کو تو اس کے اوپر انسٹنٹلی نکل آتا ہے, وہ گھر جا کے دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو. تو اگلی پچھلی آپ آیتیں دیکھیں تو اگلی اور پچھلی آیتیں دیکھنے سے آپ کو کلیئر ہو جاتا ہے کہ بہت زیادہ جو ہم آئی تھنک 99% چانسز کو بات آپ کو کلیئر ہو جائے گی. اور وہ جس سینس میں آپ وہ لے رہے ہیں تو شاید اس سینس میں نہ آئی, کیونکہ آپ کو ایک طریقے سے بتایا گیا ہے اور ہماری عادت ہوتی ہے ہم کہ ایک ایک جس کو عالم دین سمجھتے ہیں, کو اچھا اسکالر سمجھتے ہیں, تو ہم اس کی ہر بات کے اوپر اس کو اس کو ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اس سے. اب اس عنوان کا جو وہ دوسرا حصہ ہے وہ کیا ہے, وہ ہے تعینات وجود جو ہے اس کی زندگی کے تسلسل کا جو انحصار ہے وہ اس کی خودی کے اوپر ہے, اس کی خودی کے استحکام, خودی کے استحکام سے سمجھتے ہیں نا آپ, مضبوطی, پر جو ہے وہ انحصار ہے اس کا. اب وہ کس طرح ہے, یہ جو ہوتا ہے تعین جس کو کہتے ہیں ڈٹرمن کرنا, ٹو ڈٹرمن, یعنی کہ واٹ وڈ ڈٹرمن می ایز اے پرسن اور یو ایز اے پرسن, واٹ وڈ بی دا ڈٹرمننگ فیکٹر آف یور ایگزسٹنس, آف یور اون سیلف. لیٹ سے میں ایک مثال ہے, کس کی, ہر کسی کی, ایوری تھنگ, ویدر یو آر لیونگ اور یو آر لائک اینیمیٹ اور اینیمیٹ. اس میں آگے وہ مثال دیتے ہیں نا, جس طرح کولے کی اسی کے اندر ہے اور ہیرے کی مثال ہے, دونوں کی اصل کیا ہے, کاربن ہے. ڈائمنڈ از اے کاربن, اٹس اے موسٹ ڈیولپڈ فارم آف کاربن. صحرا اور پہاڑ کی مثال.
نہیں یہ تو اس سے بھی آگے دیکھو نا. اب آپ مثلاً کہ اب جو ہیں یہ انسانوں کو یہ لاگو ہوتی ہے نا. اب انسانوں میں آپ دیکھ لیں سب ہم کاربن کے لٹ سے کے بنے ہوئے ہیں, لیکن ہمارے میں سے جو ہیں کوئی پیغمبروں کو آپ وہ ہیروں کا درجہ دے دیں, ولیوں کو آپ کو ایمرلڈ دے دیں, کو روبی کے لیول پہ لے آئیں, کو اس سے جو ہے اچھے انسانوں کو آپ وہ لے آئیں سیمی پریشس سٹونز کی ان کو کوئی ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو اس طریقے سے کہ یعنی کہ یہ جو علامہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہیرا اس لیے ہیرا ہے کہ اس نے اپنی خودی کو مضبوط کیا. تو آپ بھی ایز اے شخصیت جب اپنی شخصیت کو اپنے اس ذات کو مضبوط کریں گے تو obviously you will stand out amongst the rest. So that is what it means. لیکن یہاں پہ انہوں نے جو بیان کیا ہوا ہے کہ یہ تعین یا عین ہونا, وہ کہتے ہیں کہ تصوف کی اصطلاح میں تعین سے مراد ہے وجود مطلق کی تجلی کا مقید ہونا. اب اس میں تصوف بھی آ گیا, نہیں آئی سمجھ میں؟ وہ کہتے ہیں کہ تصوف کے اندر یہ اس نے چشتی نہیں لکھی ہوئی ہے کہ تصوف کی اصطلاح میں اس کا جو ہے وہ معنی ہے کہ خدا کی تجلی کا متعین ہونا, مقید ہونا. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس نظریے سے اگر آپ وہ دیکھیں تو ہر چیز جو ہے وہ آیت اللہ ہے. آیت اللہ اللہ کی نشانی. ایوری تھنگ, animate, inanimate, whatever you see in existence, hidden or manifest, وہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. اس لیے وہ قرآن کی جو ہے وہ آیات کو بھی کہتے ہیں نا آیت, یعنی کہ وہ آیت بھی خدا کی نشانی ہے. اب اس میں اور بھی ایک دو چیزیں وہ نکلتی ہیں, وہ یہ ہیں کہ مقید اس کا مطلب ہے قید ہو جانا. یعنی کہ اس کو آپ اس طرح ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ جس طرح آپ انسان کو اپنے آپ کو لے لیں تو آپ وہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح نیچر کو بھی آپ دیکھتے ہیں, آپ کو پھول کے اندر بھی ہے ایک خدا کا حسن نظر آتا ہے, تو اس طریقے سے آپ وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ خدا کا حسن جو اس کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے وہ انفینٹی جو ہے وہ مقید ہو کے, یعنی کہ وہ فائنائٹ فارم کے اندر جو ہے وہ اپنا اظہار کر رہی ہے ایک پھول کے حسن کے اندر. اینڈ لائک وائز انسان کے اوپر بھی اسی طرح ہی جو ہے یہ ہمارے اندر جو فائنائٹ خود ہی نا. اینڈ دی ادر تھنگ از دس کہ یہ بھی وہ آگے آئے گا کہ جو ہے وہ کہ خدا کو اپنا اظہار کرنے کے لیے وہ اپنا اظہار جو ہے وہ اس کا ممکن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو دوسری خودیاں جو ہیں اس کو, یعنی کہ اس کو دیکھنے والی نہ. ہاں وہ اسی میں ہے, اس میں تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ خدا کو بھی اظہار کے لیے جو ہے اپنا جو غیر جس کو آپ وہ کہتے ہیں وہ پیدا کرنا, تو یہ غیر اس سینس میں نہیں ہے کہ جو غیر اس کے ساتھ کو ٹکرا جائے گا, یہ غیر وہ ہے کہ جس کے اندر وہ اپنا ظہور جو ہے وہ کر سکے, اور انسان کے اندر جو ہے وہ کیپیسٹی جو ہے وہ ایک ہائر لیول تک جو ہے اس کو وہ لے جاتی ہے.
تو یہ جو ہے کہ سارا کچھ جو ہے یہ انسان، حیوان، شجر، یہ جو ہے پتھر، دریا، شمس، قمر، زمین، آسمان، سب اس کے جو ہیں یہ تعینات وجود ہیں، ان کی اپنی اپنی اس مضبوطی کے مطابق ایگزسٹنس ہے. یہی اس نظم کے اندر آپ کو جو ہے وہ بیان کیا ہے. یعنی کہ ہم سب جو اپنی ذات کے لحاظ سے ہم ایگزسٹ نہیں کرتے یا نہیں کر سکتے آن آر اون، وی آر سبجیکٹڈ ٹو گاڈز ول اینڈ اس کی کریٹیوٹی کے، خلاقیت کے ہم مرہون منت ہیں. یعنی کہ ہمارا ایگزسٹنس ہے ہی اس کی وجہ سے. تو اس لیے وہ انسان کو کہتے ہیں جی یہ کائنات جو ہے یہ خدا کا پرتو ہے، یہ اس کا ایک وہ کیا پرتو کہتے ہیں نا، ظل، سایہ ہے وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چاہتی ہوں. لیکن کیونکہ ہمیں ایک الٹیمیٹ جو ہے وہ ایگو، خدا کے ساتھ نسبت حاصل ہے، کیونکہ اس کا وہ ہمارا ناٹ اونلی خالق ہے بلکہ رب بھی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے اس وجود کو، اس دنیا کو بھی ایک وجود ایک حاصل ہو گیا ہے. مطلب کہ یہ بالکل یہ جو نہیں ہے، یہ ادھر پھر جو ہے وہ اس کی پلیٹو کی نگیشن ہو رہی ہے یہاں پہ، اور وحدت الوجود کی بھی جو ہے وہ نگیشن جو ہے وہ ہو رہی ہے یہاں پہ. اب علامہ کا جو تصور حیات، جو ان کا جو ہے ان کا کانسیپٹ آف لائف اور ڈیتھ جو ہے وہ بھی اسی بات کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہے، اور وہ جو ہے وہ اس بات کے وہ قائل ہیں کہ جتنا بھی کسی فرد یا افراد کو اپنی ذات کو جاننے اور اس کو مضبوط کرنے کی آپ کے اندر صلاحیت ہوگی تو اس حد تک وہ اپنے وجود کو قائم رکھ سکے گا. اسی صلاحیت سے اس کی جو ہے اس کو زندگی کا تسلسل حاصل ہوگا. اگلے امورٹیلٹی جو ہے وہ از لنکڈ ود دا کنڈیشن اکارڈنگ ٹو اقبال، کہ جس کی جتنی خودی مضبوط ہوگی اسی یا مضبوط ہوگی وہی حیات بعد موت کا ہوگا. یہ جو کہتے ہیں کہ مستحق ہوگا. ادروائز یہ کہ بھی کہنا کہ وہ مطلب کہ جس بندے کا کوئی خودی ہی کچھ نہیں ہے ہی کچھ نہیں، تو وہ بھی مطلب کین ریچ دیٹ اسٹیٹس، تو وہ علامہ اس بات کے قائل جو ہیں وہ نہیں ہیں. کیونکہ زندگی جو ہے وہ اگر انا کی، آپ کی خودی کی مضبوطی کے اوپر جو ہے وہ قائم ہے، تو اسی وجہ سے یہ جو ساری کائنات بھی انا کے اپنے ایگو کے تصور سے ہی رواں دواں ہے. اسی نے حیات بعد موت جو ہے وہ حاصل کی، امورٹیلٹی. اور ہو اگر خود نگر و خود گر و خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے. اس میں یہ میں نے لکھا ہوا تھا، یہ صوفیہ کا جو قول ہے کہ گاڈ از دا اوریجن اینڈ روٹ آف آل کریشن. تو یعنی کہ تمام کائنات اس کی ذات میں پوشیدہ تھی. جس طرح کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دماغ میں کوئی کریٹیو آئیڈیا جو ہے وہ ایگزسٹ کر رہا ہے، لیکن اس کو ہم نے دکھانا تب ہے جب ہم اس کو کریٹ کر کے ان دس ورلڈ لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے نا؟ سو یہ جو ہے کہ یہ جو صوفیہ کا قول ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، پس میں نے خلق کو پیدا کیا. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ وہ تو الٹیمیٹ خودی ہے، لیکن اس نے ملٹیپلسٹی آف لائف جو ہے وہ پیدا کر دی اس نے، بیکاز اس کا اظہار جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے اگر اس کو کوئی اور دوسرا دیکھنے والا نہ ہو، چاہے خدا ہی کیوں نہ ہو. سر بات ہے وہ ٹھیک ہے اپنی ذات میں کمپلیٹ ہوگا، لیکن اپنی ذات کے ظہور کے لیے جو ہے یہ جو نظام سارا اللہ تعالیٰ نے کائنات کا ترتیب دیا ہے، تو وہ اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ وہ چھپا ہوا خزانہ. وہ چھپے ہوئے خزانے کو کون دیکھ سکتا ہے؟ جو دیکھنا ہے اس کو وہ افرمیشن کے لیے یا ایسے جس پر جیسے مینیفیسٹیشن اور ویورشپ بھی آپ نے اس کی افرمیشن کرنی ہے، اس کی نگیشن کرنی ہے، وہ تو اب آپ کے اوپر ہے. فریڈم آف چوائس جو ہے وہ آپ کو دے دیا گیا. وہ obviously he wants affirmation.
یہ مطلب کہ وہ کیا ہے جو ہائیسٹ لیول جو ہے خودی کا، آپ وہ جو ہے وہ کہتے ہیں اٹس ناٹ افرمیشن، اس کی افرمیشن آپ کی بھی افرمیشن ہے وہ. یس سر. وہ ایک سر وہ یہ بھی خیال پتہ نہیں ہے کہ وحدت الوجود میں کہ جو ہے یہ تمام عالم جو ہے یہ خدا کا خیال ہے، اور ہم سے یعنی یہ سارا خدا کا، یہ جو تمام عالم ہے یہ خدا کا خیال ہے. یہ سارا وہی جو ہے وہ یہ پلیٹو والا ہی آپ کا کانسیپٹ اور وہ جو ہے وہ خیال. لیکن یہی تو میں نے آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا جو ہے صرف ایک وہم ہے، دنیا وہم ہے، وہ یہی آپ بات کر رہے ہیں نا، کہ وہ جو کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ ایک وہم ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس نے آپ کو کیا بتا رہے ہیں؟ علماء کہہ رہے ہیں کہ وہم نہیں ہے، کیونکہ وہم کے اندر مقصد اور مصلحت نہیں ہو سکتی. ایک تو نمبر 1 بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ کائنات اسی کی وجہ سے اس میں سے ہی نکلی ہے، اسی میں سے جو ہے وہی سسٹینر ہے، وہی رب ہے، اس کی وجہ سے جو مقصد جو اس نسبت خدا کے ساتھ جو پیدا ہو گئی ہے، اگر آپ کو خدا سسٹین کر رہا ہے تو اس نسبت سے تو آپ کا وجود ایگزسٹ کر رہا ہے نا. یو آر ایگزسٹنگ ایون بیکاز آف ہم. تو وہ نسبت نے آپ کو بھی ایک وجود عطا کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس وجود کو آپ نے کتنا مضبوط کرنا ہے، یا وہ آپ کی وہ خودی کا سفر ہوگا آپ کا، کہ آپ اپنی ذات کو کتنا جو ہے اس کو تعمیر کرتے ہیں اور کہاں کے کس حد تک اس کو جو ہے آپ وہ لے کر جاتے ہیں. تو اسی سے اس بات کا بھی جو ہے وہ افرمیشن ہوتی ہے کہ یہ کوئی بلا مقصد اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا نہیں بنائی، نہ ہی بلا مقصد انسان کو پیدا کیا اس نے. تو جسٹ کیپ دیٹ تھنگ ان مائنڈ. جو تم سوال کر رہے تھے جواب ملا اس کا یا نہیں ملا؟ ہاں. تو اب اس پیرائے کے اندر اب ہم جو ہیں ہم یہ دیکھیں گے کہ جو پہلے اشعار ہیں علامہ کے. سو پہلا شعر اس کا جو ہے وہ ہے کہ پیکر ہستی زے آثار خودی است. زے خودی کے ہی آثار میں سے ہے وہ، اور ہر چے می بینی زے اسرار خودی است. کہ یہ تمام جو پیکر ہستی یعنی کہ پوری کائنات بھی اس میں آ گئی نا، وہ خودی کا ہی آثار میں سے ہے، اور جو کچھ بھی آپ وہ دیکھتے ہیں وہ خودی کا ہی بھید میں سے یہ اس کا وجود ہے. یعنی کہ یہ ساری جو کائنات ہے یہ اللہ تعالیٰ کے عمل کا ہی نتیجہ ہے، اور اسی نے اس کو یہ جو وجود ہے، جو ایگزسٹنس ہے، اس نے ہی اس کو عطا کیا ہوا ہے. یہ بات کلیئر ہے کہ یہ آپ کو میں نے یہی سمجھانے کی کوشش کی ہے. اگر اس میں کوئی کسی کو کلیئرٹی نہیں ہے تو دے کین آسک اے کوشچن. دوسرا یہ ہے کہ خیشتن را چن خودی بیدار کرد، آشکار عالم پندار کرد. کہ جب خودی نے اپنے آپ کو بیدار کیا تو اس نے آشکار عالم پندار جو ہے، پندار جو مطلب کہ جو اس کے ذہن میں موجود تھا، اس نے اس کو شکل دے دی، اس نے اس کو خارج میں لیا. جس طرح میں نے آپ کو مثال دی کہ آپ کے دماغ میں کوئی چیز ہے تو جب اس کو آپ وہ بنائیں گے تو خارج میں ہی بنائیں گے اسے آپ اس چیز کو. یہاں پہ عالم یعنی یہاں پہ خودی جو ہے یہ خودی خدا کی ہے، کہ اس کی وجہ سے ہے نا سارا کچھ جو ہے. یہ ابھی آپ نے تو پڑھا نا اس 4th چیپٹر کے اندر کہ ہر ایٹم جو ہے وہ ایک سب ایگو ہے. یعنی کہ یہ جو صفت ہے یہ خودی کی ان اٹس لوسٹ فارم جو ہے وہ ایٹم کے اندر بھی موجود ہے. تو وہ ایک وہ جس طرح ہم ایک مجموعہ ہیں ایٹمز کا، تو وہ ہمارے اندر جو ہے وہ خودی کی جو
وہ کار فرما جو ہوتی ہے اپنا اس کا وجود جو ہے وہ ابھر کر انسان میں جو ہے وہ ہائیسٹ فارم میں اپنے آپ کو ریفلیکٹ کرتا ہے اور کر سکتا ہے. تو یہ چیز وہ آپ کو دیکھیں کہ یہ سارا جو کائنات جو تھی یہ اس کا جو بھی تصور تھا یہ خدا کے جس طرح دماغ میں بیٹھا ہوا تھا, یعنی اس نے اس کو کریٹ کیا تو وہ خارج کے اندر ہی جو ہے وہ کریٹ ہوا. اور یعنی کہ اگین یعنی کہ سب جو ہے بیسیکلی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہی یہ سب جو ہے وہ کائنات اس کو تخلیق کر دیا. تیسرے شعر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ صد جہان پوشیدہ اندر ذات او, کہ سینکڑوں جہان جو ہیں وہ لامحدود جو ہیں وہ اس کی قدرت کے اندر جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں. اور غیر او پیداست از اسبات او, یعنی کہ اس کا جو غیر پیدا ہوتا ہے وہ اپنا اسبات وہ کرتا ہے. اسبات کیا معنی کہ میں ثبوت دیتا ہوں کہ میں ہوں. اگر آپ یہاں پر اپنے آپ کو جب خدا نے افرم کیا تو اس کے لیے اس کا مطلب ہے کہ فائنائٹ ایگوز کا ایگزسٹنس ضروری تھا. اٹس لائک اگر میں یہاں پہ کمرے میں بیٹھا میں کہہ رہا ہوں کہ میں ہوں اور آپ میں سے کوئی دیکھنے والے کوئی نہیں ہے تو میں کس طرح میں کہتا رہوں میں ہوں تو کس نے افرم کرنا ہے اس کو. سو ایون گاڈ نیڈیڈ دیٹ افرمیشن. اور یہ جو بھی اس نے اگر اپنے اس جو ایک ذہن میں جو ایک کائنات کا جو اس وجود میں لانا تھا وہ اس کا جو وہ تصور جو تھا اس کو خارج میں لانے سے جو ہے وہی مطلب اس کی جو ہے وہ لامحدود قدرت کا اس کا اظہار جو ہے وہ ممکن نہیں ہے کہ اگر دوسری کوئی شخصیات جو ہیں وہ پیدا نہ ہوں. جنگل میں مور ناچا کس نے دینا, تو اس نے بھی کہا میں ابھی چھپا ہوا خزانہ تھا تو میں بھی چاہتا میں پہچانا جاؤں. تو پھر پہچاننے کے لیے اس نے کو بندے تو پیدا کرنے تھے نا. تو یہاں پہ ایک چیز تو وہ واضح ہوگی کہ وہ الٹیمیٹ ایگو ہے, انفینٹ ایگو ہے, اور جو ایگزسٹنس ہے ہمارا فائنائٹ ایگوز کا وہ اسی کی وجہ سے ہے. اینڈ آبویسلی ہمارا ہونا بھی جو ہے دیکھیں نا بات یہ ہے کہ اگر انسان اس کی افرمیشن کرتا ہے if you reach that level, تو اگر وہ بالکل ہی کوئی اس کی حیثیت ہی کچھ نہیں ہے یا وہ ایک وہم ہی ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا اپنی افرمیشن یا اپنے آپ کا اظہار کرنا ایک بالکل ہی باطل چیز کے اوپر بھی کوئی معنی نہیں رکھتا. تو معنی اسی میں رکھتا ہے جس طرح وہ آپ آگے آپ نے تو کچھ نے وہ پڑھا بھی ہوگا جاوید نامہ کے اندر کہ وہ جو ہے جو مرد کامل جو ہے وہ بھی خدا کا ریفلیکشن ہے کیونکہ اس کے اندر خدا کی صفات ہیں. اینڈ دیٹ از ہی از لائک اے مرر جس کے اندر خدا اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے. عکس ہاں ہاں. سو در جہان تخم خصومت کاشت است خیشتن را غیر خود پنداشت است, کہ اس نے جو ہے جہان کے اندر جو ہے انائے مقید یعنی کہ فائنائٹ خودیاں جو ہیں اس نے جو ہیں وہ بنا دی. یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ پرتو ہیں, یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی انائے مطلق کا جو ہیں وہ اس کی ریفلیکشنز ہیں. اس لیے وہ بھی ایک طریقے سے جو وہ غیر اللہ کا جو ایک تصور آتا ہے نا, اللہ کا غیر سے مراد ہے کہ جس کو کا جو آگے اصطلاحیں جو آتی ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا غیر ان دا سینس کہ اس کے مقابل آپ نے کوئی اور خدا کھڑا کر دیا. تو یہ والا جو ہے اوبیسلی کہ یہ بھی کائنات بھی جو بھی ہے یہ خدا کے غیر کا اس سینس میں تو ہو نہیں سکتی وہ, لیکن اپنے آپ کو ڈٹرمن کرنے کی وجہ سے ان کے وجود کو ڈٹرمن کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ انائے مطلق جو ہے وہ انائے مقید کو اپنا غیر سمجھتی ہے.
بات سمجھ رہے ہیں نا Yes, sir. کہ جب تک ہم خدا کے غیر نہیں ہوں گے ہم اس کو اس طریقے سے وہ پہچان سکتے. یو ہیو ٹو بی سم بڈی ایلس ٹو ریکگنائز دی ادر پرسنالٹی. سر خصومت کا کیا مطلب ہے؟ خصومت ہوتا ہے دشمنی وغیرہ، لیکن یہ اس سینس میں نہیں ہے. خدا اپنا دشمن تو پیدا نہیں کرتا نا. ہاں، تو اس سے مراد ہے یہاں پر کہ خودی کی جو ایک انہیرنٹ چیز ہے نا کہ خودی جو ہے وہ کار فرما نہیں ہو سکتی جب کو اس کو اپنا ادر نہیں نظر آئے. Yes, sir. ظہور مکمل نہیں اس کا ہو سکتا، یعنی کہ ہم فائنائٹ ایگوز ہیں تو ہماری ایک ضرورت ہے کہ ہم انفینٹ ایگو کا ہم اس کو جو ہے وہ اس کا ظہور کو ہم بیہولڈ کر سکیں اسے. تو بہرحال اس وجہ سے جو ہے کیونکہ کائنات کے اندر ہم سارے ایک دوسرے کے ایک ان وے ہم غیر ہیں، تو یہ خصومت یعنی کہ وہ غیر ہونے کی اس غیریت کی وجہ سے ہمارے اندر ایک وہ جو سلسلہ ہے جس میں وہ جنگ و جدل، ایک دوسرے کا ہیٹریڈ اور زیر کرنا، مخاصمت جو ہے وہ یہ خصومت سے ہی ہے نا. تو وہ ایک سلسلہ جو ہے وہ رائج ہے. لیکن یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ آپ اسی میں خیر وہ آگے بھی آئے گا کہ یہ سارا جو کچھ بھی سلسلہ ہے اس میں آپ کو ایک وہ نظر بھی آتا ہے، یہ کہ ناانصافی نظر آتی ہے، بڑے سخت قسم کے سروائیول آف دا فٹسٹ ٹائپ وہ قوانین بھی نظر آتے ہیں، ٹیمپٹیشنز بھی نظر آتی ہیں. تو یہ جو سلسلہ ہے یہ اس کے بغیر انسان کی ارتقاء نہیں ہو سکتی، ایوالو نہیں کر سکتے آپ. وداؤٹ دی کانسیپٹ آف گڈ اینڈ ایول یو کی ناٹ ایوالو. ایول از ایز نیسسری ایز گڈ اٹ سیلف. اینڈ وین یو اوور کم دیٹ ایول ایسپیکٹ, overcoming the evil aspect is the only way of strengthening or evolving yourself. اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے اگر آپ کے سامنے یہ ریزسٹنس نہ ہو تو. ہاں, سازد از خود پے کرے اغیار را تا فزاید لذت پیکار را, کہ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ وہ از اپنے سے وہ جو ہے وہ غیر کو پیدا کرتا ہے تاکہ جو ہے وہ فضائد جو ہے وہ حاصل کر سکے اس ٹکرانے کی لذت سے. آپ یہ دیکھیں کہ جو خودی جو ہے وہ جب تک چیلنجنگ سرکمسٹانسز سے دوسروں کے ساتھ یا مشکلات کے ساتھ ٹکرا کر نبرد آزما ہو کر اس کو ہرڈلز کو کراس نہیں کرے گی, وہ نہیں پھل پھول ہی نہیں سکتی وہ. اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ پہلا مصرع ہے کہ سازد از خود پے کرے اغیار, یعنی کہ وہ اپنے آپ سے جو ہے وہ غیروں کو پیدا کرتی ہے. اب خدا کے علاوہ تو اسی کا وجود نہیں, تو وہ اب اس مصرے کو آپ کو دیکھیں, آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ اونلی ایگوز کین پروسیڈ فرام دی الٹیمیٹ ایگو. یہ ریکنسٹرکشن کو آپ یہاں پہ لے گئے ہیں, اونلی ایگوز کین پروسیڈ فرام دی الٹیمیٹ ایگو. خدا سے ہی نکلا ہے, لیکن اسی چیز کو آپ نے جو ہے وہ کنفیوز یہاں پر جو ہے وہ نہیں کرنا کہ وحدت الوجودی کی طرف نہیں آپ نے لے کے جانا ہے اس کو. یہ لگتا بظاہر وہ لگ رہا ہے کہ یہ تو ہما اوست ہے, لیکن یہ ہما از اوست ہے. بس یہ ذہن میں آپ نے رکھنا ہے کہ ہما از اوست کی آپ نے پکڑ لینا, اس کو نہیں چھوڑنا آپ نے. یعنی کہ یہ وہی کہہ رہا ہے کہ یہ جو سارا جو نظام عالم جو ہے خودی کو, اگر ایگوز ہی اسی نے ایگو کی فارم میں سارا کچھ کریٹ کیا ہے. یہ سارا ایوری تھنگ وچ یو سی ان دا فزیکل یونیورس جو ہے اسی ایگو کی ایگوز ہی ہیں, وہ سب ایگوز ایٹ دا اسمالسٹ لیول اینڈ ایوری تھنگ. سو اینی وے جو چھٹا شعر ہے اس میں اس نے خیر روح کا دکھایا بچے کا,
کہ وہ اس میں جو ہے انسان کا جسم جو ہے وہ نطفے سے پیدا ہوتا ہے، پھر رحم مادر میں خدا اس کو ٹھیک ٹھاک بناتا ہے اور معینہ وقت کے اوپر اپنی روح میں سے کچھ حصہ اس میں پھونک دیتا ہے. یعنی کہ آپ میں یہ بھی جو ہے یہ چیز ہونی چاہیے کہ آپ کے اندر از اے ڈیوائن ایلیمنٹ. یعنی فائنائٹ ایگو کے اندر بھی ہاں ڈیوائن ہے تو محدود ہے نا، اس نے اللہ تعالیٰ نے آپ میں اپنی روح پھونکی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ روح پھونکنے سے تو ہے کہ اپنی کچھ نہ کچھ اس نے وہ آپ کے اندر ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ اندر ڈال دی ہیں آپ کے. یہی تو ہے وہ نقطہ نوری کے نام او خودی است، تیرا جو وہ ڈیوائن سپارک بھی تو انسان کے اندر ہے نا. صحیح اگلا شعر تو یہ نہیں کرتا شبد آگا از ہیں اگلا شعر تو ڈفرنٹ لگ رہا آپ کے پاس کون سا ہے؟ یہ آ رہا ہے نا، وہ چھٹا شعر ہے. می کشد از قوت بازو یہ خیش تا شود آگا از نی رو یہ خیش، وہ اگلا شعر ہے. ڈیوائن ایلیمنٹ جو علامہ نے ڈیوائن ایلیمنٹ میں آپ یہ دیکھیں نا، اب یہ چیز بھی آپ وہ ذہن میں رکھیں کہ انسان کے وجود کے نا یہ جو کائنات ہے نا یہ ساری کی ساری یہ فانی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے. اس نے تو یہ ہم نے کس میں پڑھا تھا، کسی مسجد قرطبہ میں پڑھا تھا یا کسی میں، اینی وے کہ جس میں نہیں، یہ شاید لالہ صحرا میں پڑھا تھا کہ انسان کے وجود کے دو حصے ہیں. ایک اس کا جو ہے وہ جسم کا حصہ ہے جو کہ اس کائنات کے ساتھ منسلک ہے اور اس نے تباہ ہو جانا ہے، اس نے آپ کے فزیکل ایگزسٹنس میں. اور دوسرا حصہ ہے جو آپ کا روح کا حصہ ہے. اس حصے کو اگر آپ مضبوط کر لیں تو اس کے اندر پھر حی اور قیوم کا رنگ پیدا ہو سکتا ہے. یعنی کہ دیٹ پارٹ پورشن آف یور ایگزسٹنس ول ریمین. السلام علیکم. دا فزیکل پارٹ آف یور ایگزسٹنس ول پیرش. تو ہم کائنات میں سے مٹی میں سے نکلتے ہیں نا، سارے جو بھی ہیں، مطلب گھاس بھی مٹی سے نکلتا ہے، گائیں بھینسیں بھی وہی کھاتی ہیں، اسی کو گوشت کو آپ کھاتے ہیں. تو اٹس لائک پروسیس آف جو کہ ہے وہ مٹی ہی ٹرانسفارم ہو کے اس کی ایلیمنٹس جو ہیں ان ویریس فارم جو ریسائکلنگ ہو رہی ہے اس کی. ایکو سائیکل ہیں ایکو سائیکل بھی آپ کہہ سکتے ہیں اسے، لیکن اس کو فوڈ چین یس سر، مطلب ہاں نہیں، وہ فوڈ چین تو ایک وہ اب آ جاتا ہے نا کہ جس طرح کو فوڈ چین کے اندر لیولز ہیں، جس طرح کمزور چیز ہے اس کو جو کھا جاتی ہے. میں یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے اندر ہم بھی مٹی کے ہی بنے ہیں، کیونکہ سارا کچھ تو مٹی سے ہی، جو مٹی سے ہی بن کے وہ فارم، چاہے پھل کی فارم میں آئے چاہے جانور کی فارم میں آئے، وہ مٹی سے ہی نکلا ہے. وہ مٹی ہی ہم کھا رہے ہیں ان ون فارم اور دی ادر. تو ہمارا یہ جو جسم ہے وہ اس لحاظ سے اٹ از لائک ریلیٹڈ ود دا ریسٹ آف نیچر، ود ریسٹ آف دا یونیورس. اینڈ بٹ آر اسپرٹ has the capacity to become immortal. جسم میں وہ immortality کی جو ہے وہ صلاحیت نہیں ہے. آپ کی روح کے اندر جو ہے وہ immortality کی صلاحیت جو ہے وہ ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں. یہ اس میں تو خیر وہ نہیں ابھی آیا، یہ آگے جا کے یہ بات آئے گی، لیکن میں آپ کو ویسے ہی بتا رہا ہوں. سندھی سانگ بتایا تھا وہ مٹی والے، مٹی والا مٹی والا ہاں اس میں ایک کانسیپٹ جو ہے وہ بابا بلے شاہ کا وہ کلام ہے. تو اس میں وہ بیسیکلی یہ کہہ رہا ہے کہ حکم کریں دی مٹی، اس طرح کا ہی ہے نا کچھ، کہ مطلب سارا کچھ تو میں مٹی، بلا بھی مٹی، چولہا بھی مٹی، گھوڑا بھی مٹی، تو وہ پتہ ہے لاڑا بھی مٹی، سارا کچھ ہے ہی مٹی. لیکن وہ کیا وہ ایک بات ہے کہ یہ دیکھو ہم سارا کچھ مٹی ہیں، لیکن ہمارے ذات پہ حکم بھی مٹی کا چلتا ہے. مراد سے یہ ہے کہ یہ جو ہماری فزیکل ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں وہ بھی مٹی ہی ہیں. جو بھی مٹیریل آپ کی وہ ٹیمپٹیشن ہوگی ٹورڈز لائک مے بی ویلتھ، فزیکل پلیجر اور لسٹ اور واٹ ایور جو بھی ہے فزیکلی وہ
تو وہ مٹی ہی وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پہ حکومت کر رہی ہے کہ وہ ایک طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ تو بڑی ایک شرمناک بات ہے کہ تم جو ہے وہ مٹی کے تابع ہو گئے ہو، اور مٹی کی صفت ہے کہ وہ مطلب کہ سب سے بیٹھتی ہے اور گھٹیا چیز ہے سب سے زیادہ. اینڈ یو آر مطلب کہ obviously what he is alluding towards is that آپ وہ روح کو آپ بھول کر تو آپ مٹی کے تابع ہو رہے ہو. تو دیز آر سم تھنگس جو کہ کامن ہے ہمارے صوفی لٹریچر کے اندر. یہ بھی تو دیکھنا علامہ جو آپ کے سارا ضبط نفس جو ہے وہ کس چیز کا ہے، وہ دنیاوی میٹیریل ورلڈ کا کی طرف سے ہے نا ضبط نفس. تو می کشد از قوت بازوی خیش تا شود آگاہ از نیروی خیش. یہ نیروی ہوتا ہے طاقت کو کہتے ہیں، یعنی کہ جو خودی ہے وہ جب تک اپنے زور بازو کو جو ہے وہ آزمائے گی نہیں تو اس کو اپنا کیپیسٹی کا کس طرح پتہ لے لے گا. تو اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو اب آپ اس خودی کی سٹیجز کی طرف آپ جائیں گے کہ کیا چیزیں خودی کو آپ کو اسٹرینتھن کرتی، تو ان میں سے ایک ہے کہ آپ کو چیلنجنگ سرکمسٹانسز سے ڈیل کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت پیدا ہونی چاہیے، اور چیلنجنگ سرکمسٹانسز سے ہی آپ اپنی قوت بازو کو، اپنی صلاحیت کو بروئے کار لا سکتے ہیں اور آزما سکتے ہیں. اف یو ڈو ناٹ فیس اینی چیلنجنگ سرکمسٹانسز اور ہرڈلز ان یور لائف، تو آپ کی وہ پرسکون زندگی جو ہے وہ آپ کی جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں وہ کبھی بھی باہر نہیں آ سکتی. اٹ از اونلی ان دا ٹائمز آف لائک ڈینجر اور چیلنجز جو ہیں ایمرجنسیز کے اندر، یا ایون چیلنجز مقصد کے اوپر بھی آپ کے ڈپینڈ کرتا ہے نا، تو وہ تبھی آپ کی وہ صلاحیت جو ہے وہ ابھر کر وہ باہر آ سکتی ہے. تو اس میں جو ہے یہ علامہ جو ہے بتا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ جو ایک خودی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ٹیسٹ کرے، اپنے میٹل کو ٹیسٹ کرے، اینڈ دیٹ از سم تھنگ وچ ول ہمارے لیے انسانی خودی کے لیے اس کو بڑھانے کے لیے ہے وہ. 7واں شعر ہے کہ خود فریبی ہا این ہائی او این حیات ہمچو گل از خون وضو این حیات. یہ جہاں پر اس کا میں یہ ترجمہ ہی اس کا میں پڑھوں گا اس کا، کہ یہاں پر علامہ نے انائے مطلب یعنی الٹیمیٹ ایگو کے لیے جو خود فریبی کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ ایک شاعرانہ انداز بیان ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے وہ، ہاں. تو مفہوم اس کا کچھ اور ہے. سے مراد یہ ہے کہ جو انائے مطلق جو ہے وہ انفینٹ ایگو کے ساتھ جنگ کرتا ہے وہ دراصل اس کی غیر نہیں ہے. اور وہ اگلے شعر میں جو ہے اس بات کی انہوں نے جو ہے وہ اس کو وہ کیا ہے کہ سارا کچھ جو ہے وہ تو اس کا پرتو ہے یا اس کا وہ سایہ ہے، اس کا اس طریقے سے غیر نہیں ہو سکتا، یعنی کہ اس کے آگے کھڑا ہو جائے کہ وہ خدا کو نہیں ڈیفائی تو دیکھو انسان بھی کرتا ہے، لیکن یعنی کہ کوئی خدا نہیں ہے ایسا غیر کہ جو کہ اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ کرے. ہم جتنا مرضی ڈیفائی کریں تو ہاں کمپیٹ جو ہے وہ نہیں کر سکتے آپ، مطلب اس کا کوئی ایکول اور نہیں ہے کوئی بھی. تو اس میں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آسان لفظوں میں جو آپ یہ سمجھیں کہ خدا نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی ترقی کے لیے، یہ جس طرح بھی پہلے بات ہوئی کہ اس کی ایوولوشن کے لیے جو ہے یہ اصول بھی جو ہے ایک طریقے سے کار فرمائی، یعنی کہ انہیرنٹ ہے یہ تصادم اور تنازع اور پیکار جو ہے، یہ چیلنجنگ سرکمسٹانسز آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بغیر جو ہے وہ یہ سب چیزیں جو ہیں آپ کی ایوولوشن، آپ کی ارتقاء کے لیے لازمی ہیں. اینڈ دس از جو ایک آپ وہ سمجھیں کہ ایک نظام کائنات ہی ایسا ہے، اور اس میں جو ہمیں جو یہ نظر آتی ہے اپنا یہ ایک طریقے سے ہمیں وہ ہرن کو چیتا پھاڑ رہا ہے تو ہمارا دل بڑا اپسیٹ ہوتا ہے، کہتے ہیں بیچارے معصوم سے جانور کو، بٹ بہرحال اس میں وہ چیتے کی سکلز کا بھی اظہار ہوتا ہے، اور جب ہرن وہ چیتے کے قابو نہیں آتا تو اس کی سکل کا اظہار ہوتا ہے.
یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی جو جانور بھی ہے جو وہ انٹل جو وہ ہائیسٹ اسکیل آف لائف پہ نہیں ہے تو اس کو دوسرا جانور جو ہے وہ کھا جائے گا. یعنی کہ شیر کو مگرمچھ بھی پکڑ لے تو اس کو ڈریگ کر کے لے جائے گا نیچے. اور اس لحاظ سے جو یعنی کہ جو باز ہے وہ کسی کے بھی وہ کیا کہتے ہیں فوڈ چین کے اندر وہ ہائیسٹ ہے, اس کو شکار کرنے والا کوئی نہیں ہے. یعنی شیر بھی شکار ہو جاتا ہے, شیر بھی شکار ہو جاتا ہے, لیکن باز جو ہے وہ شکار نہیں ہوتا. اس کو انسان قابو میں کر لیتا ہے یا بندوق سے آپ مار دیں, بٹ فوڈ چین کے اندر نہیں ہے کوئی اس سے جو ہے کوئی بلند پرندہ جو اس کو آ کے اس کو اپنی گرفت میں لے لے. سر اس کا ہم پلہ ہی اس سے شکست دے سکتے ہیں. ہاں ہم پلے, لیکن ان کی اس طرح نہیں ہوتا. ویسے ہوتا بھی ہے جانوروں کے اندر. دیکھو نا جانوروں میں بھی تو خودی ہوتی ہے نا یار. اب آپ یہ دیکھیں, یہ مطلب یہ جب ان کے یہ بکروں کو دیکھ لیں, یہ پہاڑی بکروں کو دیکھ لیں, جب وہ ان کے اندر وہ میٹنگ سیزن آتا ہے تو وہ دے فائٹ ٹل دا ڈیتھ, فائٹ ٹل ڈیتھ ہوتی ہے ان کی. وہ ڈز ڈز کہتے ہیں, آسمان گونجتے ہیں. اینڈ ایون لائنس, وہ دیکھیں جو لائنس ٹیک اوور اے پرائڈ, وہ میل لائن کو مار مور کے اس کے سارے بچے بھی مار دیتے ہیں وہ. اب یہ شعر جو ہیں ان کو ہم مفہوم کے ان کے مفاہیم میں چلیں گے اور اس کے بعد جو ہم اس کو آج یہ ختم کریں گے. اب اس میں جو ہے وہ علامہ جو ہے بیسیکلی ان اشعار کے اندر جو ہے وہ فطرت کی اور اس کے عمل کی جو کار فرمایا اس کو وہ بتا رہے ہیں. اور اس میں پھر یہ میں نے یہاں پہ نوٹ بھی کیا ہوا ہے کہ وہ نیچر جو ہے کس طرح خدا کا وہ ریفلیکشن کرتی ہے کہ بہر یک گل خون صد گلشن کند از پے یک نغمے صد شیون کند یک فلک را صد ہلال آوردہ است بہر حرفی صد مقال آوردہ است عذر این اسراف و ان سنگین دلی خلق و تکمیل جمال مانوی حسن شیرین عذر درد کوہکن نافع عذر صد آہو یہ خطن سوز پہ ہم قسمت پروانے ہا شم عذر محنت پروانے ہا. فارسی کے اندر شم ہو گئی. خامئی او نقش صدا امروز بست تابی آرد صبح فردائی بدست شعلہائے او صد ابراہیم سوخت تا چراغ یک محمد برفروخت. تو اب یہ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو اس کا ارتقاء جو ہے وہ کس طرح ہوتا ہے ان نیچر کہ ایک حسین ایک گل جو ہے اس کو وہ بنانے کے لیے جو ہے وہ سینکڑوں پھولوں کا جو ہے وہ قتل عام ہوا ہوا ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو ایولوشن کے پروسیس سے وہ گل نے اپنا فائنل سٹیج ریچ کی تو وہ کتنے جو ہے وہ پرفیکشن ریچ کرتے کرتے کتنے لیولز اور کتنی چیزیں جو ہیں وہ قربان ہوئی ہوں گی اس کے اوپر ایوالو کرتے تو وہ ہوتا ہے نا. یعنی کہ ایک سٹیج جو ایوالو کر کے ادھر پہنچ گئی تو وہ ختم ہو گیا, وہ بھی گئی, اس کے بعد کی بھی گئی ہوئی ٹل اٹ ریچز اٹس پرفیکشن. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ کائنات کے اندر یہ اصول جو ہے وہ کار فرما ہے. اور اسی طرح از پہ یہ یک نغمے صد شیون کند, کہ ایک نغمہ بنانے کے لیے آپ کو جو ہے وہ کائنڈ آف جو ہے کتنی سالوں کی ریاضت کرنی پڑتی. یعنی کہ وہ جو پھٹی ہوئی آوازیں جو ہیں آپ ان کا قتل و خون کر کے آپ ان کو ایک طریقے سے ٹل یو آر ریچنگ دیٹ پرفیکشن. ہاں تو یہ ایک آسمان کے لیے سینکڑوں جو ہے وہ چاند لائے گئے اور ایک لفظ جو ہے وہ انوینٹ کرنے کے لیے جب وہ ایولوشن کے پروسیس سے انسانیت گزر رہی تھی, جب اس کو زبان بھی نہیں تھی آتی
تو اس کو کتنا تگ و دو کرنی پڑی ہوگی وہ ہو ہی کر کے تو ٹل دے اسٹارٹیڈ فارمنگ ون ورڈ آف دا لینگویج. یعنی کہ وہ یہی کر رہے ہیں کہ بہر حرفی ایک حرف کے لیے 100 مقال مطلب کہ سینکڑوں قسم کی جو ہیں وہ آوازیں وہ باتیں جو ہیں وہ لے کے آئے اس کو بنانے کے لیے. سو یہ سارا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ عذر ان اسراف و ان سنگین دلی کہ اس کا جو بہانہ جو ہے یا اس کی آپ جو ایک اس کا وہ پیش کر سکتے ہیں کہ اتنا یہ جو سارا اسراف یعنی کہ یہ چیزیں ضائع کی گئیں یہ سارا اور یہ سنگین دلی کہ دوسروں کو قتل عام کر کے تو آپ اگلی چیز کو لے آ رہے ہیں. یہ اس وجہ سے ہے کہ خلق و تکمیل جمال معنوی یعنی کہ جو حسن معنی ہے اس کی تکمیل اور اس کی کریشن ہو سکے یعنی کہ آپ اپنے اندر کاملیت حاصل کریں. تکمیل ہاں تکمیل یعنی کہ یار آپ کا وہ بننا وہ دیٹ پروسیس آپ کی ایک وہ فائنل نہیں تکمیل ہونا نا مکمل ہونا اسی سینس میں آپ دیکھیں نا پرفیکشن کے سینس میں آپ نے کمپلیٹ کے سینس میں ہے کمپلیشن کے سینس میں یعنی کہ آخری سٹیج کی. تو اب آگے جو ہیں وہ یہ ساری جو ہیں وہ یہ جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ حسن شیرین جو ہے وہ عذر درد کوہکن مطلب یہ شیرین اور فرحاد کے قصے کی طرف ہے کہ اس نے اس کو حاصل کرنے کے لیے کتنا اس کو پہاڑ سے جا کے وہ نہر بنا کے تو لے آیا وہ لیکن وہ جو اس کی جو سٹوری ہے اس کی وہ یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک وہ صرف وہ جو ایک تیشا جس کو وہ تیشا کہتے ہیں ایک کلہاڑا نہیں ہوتا وہ ہاں کدال بھی نہیں ہوتی یہ تیشا ہوتا ہے چزل. ہاں یہ پتھر کو جو کاٹنے کے لیے ہتھوڑا استعمال ہوتا نا ہاں اس کو چزل کہتے ہیں اس کو تیشا کہتے ہیں کیا چیز ہاں نہیں اچھا اس میں آپ نہ جائیں کہ یہ سچی ہے یہ جھوٹی ہے آپ اس کی صرف وہ دیکھیں کہ ایک جس طرح یہ ہیر رانجھا وغیرہ وغیرہ اس طرح کے جتنے بھی قصے بنے ہوئے ہیں تو یہ شیریں فرحاد کا اس مطلب کہ ان لینڈز میں یہ ایک مشہور قصہ ہے اینڈ اس کا ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح نہ ہو کہ جس طرح ہمارا وہ شعر میں وہ بن کے آ گیا ہے. آئی نو دا تھنگ از دس دیٹ اس نے اس کو ایسے ٹاسک پر لگایا کہ جو بالکل امپاسبل تھا لیکن وہ پاسبل اس طرح ہوا وہ اس کے عشق کی وجہ سے پاسبل ہو گیا. کیوں کہ عشق را ناممکن ما ممکن است. تو یہ ایگزامپلز آپ کو جو سائٹ کرتے ہیں وہ اس چیز کے ہیں کہ کس طرح جو ہے ایک مقصد جب ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی کتنی تگ و دو کتنا زیادہ آپ کو سٹرگل جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے. یہ اس میں جو ہے نا وہ علامہ کا بھی وہ کیا شعر ہے کہ تخت جمودارا سر راہی نہ فروشند ان کوہ گران است سر راہی نہ فروشند کہ یہ جو جمشید اور دارا کے جو تخت ہیں یہ آپ کو راستے میں کسی وہ جو ہے وہ پرچون کی دکان کے اوپر نہیں مل جاتے آپ کو. یہ تو ایک اتنا بڑا پہاڑ ہے کہ جس کو آپ کو جو ہے اپنی محنت سے حاصل کرنا پڑتا ہے اس کے اوپر آپ کو یعنی کہ یو ہیو ٹو فیس دیٹ چیلنج. تو ادھر یہ اسی طرح ہی یہ مقصد ہے کہ نافع یہ عذر صد آ ہوئی ختن اور یہ نافع یہ ختن جو ایک علاقہ ہے یہ پتہ نہیں چائنا میں ہے یا سینٹرل ایشیا میں ہے. اس کے ہرن مشہور ہیں جس کو مسک ڈیئر کہتے ہیں. ہاں جس میں سے کستوری نکالتے ہیں. یہ جتنا آپ کے پرفیومری ہے اس کے اندر یہ ایک یہ جو اس کو وہ کہتے ہیں
اس کے مس کے اندر ایک ایسا وہ نافع ہوتا ہے، ایک ایسی ایک وہ آرگن ہوتا ہے باڈی کا جس کے اندر اس کا خون جو ہے وہ جم جاتا ہے، اینڈ اٹ از اتنا زیادہ اس کے اندر خوشبو ہوتی کہ آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے. یعنی کہ کستوری کو پیور فارم میں اگر آپ سونگھ لیں آپ کے سر پہ چڑھ جائے گی تو وہ سب سے زیادہ مشہور تھے وہ ختن کی. لیکن وہ ایک مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ایک پروسیس سے گزر کے اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوئی نا، اور یہ آگے آپ کو سارا وہ بتائیں گے وہ کس طرح ہے. تو آگے پھر وہ جو ہے وہ یہی جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ شعلہ ہائے او صد ابراہیم سوخت، خودی کے شعلوں نے جو ہے وہ سینکڑوں حضرت ابراہیم کو جو ہے وہ جلا دیا پیغمبر. وہ بیچ میں مفہوم اس کا وہی آ گیا ہے، وہ سارا مفہوم یہی ہے کہ یہ جو نیچر کے اندر جو ہے عمل کار فرما ہے، اور وہ آپ کو جو اس وہ کیوں شروع میں کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو جو چیز جو ہے وہ آپ کو وہ لگتی ہے اپنا سنگ دلی لگتی اس میں نظر آتی ہے، لیکن اسی قانون کے تحت پروسیس کے تحت یہ ارتقاء ممکن ہے، ادروائز نہیں ہے، کیونکہ نظام کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنا دیا ہے اس کو. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب کہ حضرت ابراہیم سے کتنے ہی پیغمبر آئے گئے، اور یہاں تک کہ ایک محمد کا چراغ جو ہے وہ روشن ہوا. یعنی کہ آپ ان کے اوپر آ کے وہ جو کیا بات وہ پیچھے کر رہے ہیں کہ کاملیت، یعنی کہ پیغمبری کی جو کاملیت ہے وہ حضور کی ذات کے اندر آ کے ہاں وہ مکمل ہوتی ہے. تو اس کو آپ وہ نہ سمجھیں کہ وہ مطلب کہ وہ مطلب اس ان بیڈ سینس کی حضرت ابراہیم کو آگ لگا دی، اور مطلب یہ وہ پروسیس کی بات کر رہے ہیں کہ پیغمبر کتنے آئے، بے تحاشا پیغمبر آئے، پھر جا کے وہ ایک رسول اللہ کے لیول کا جو ایک پیغمبر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا. یعنی کہ ارتقائی عمل کی بدولت جو ہے وہ کامل و اعلیٰ صورتیں جو ہیں وہ پذیر ہوتی ہیں، ظاہر ہوتی ہیں. کس کے بغیر؟ کس کے ساتھ؟ ارتقائی عمل کے ساتھ، ایوولوشنری پروسیس. یہ آپ کا جو لرننگ جو آپ یہ کر رہے ہیں یہ بھی آپ کا ایوولوشنری پروسیس ہے. دس از پارٹ آف یور ایوولوشنری پروسیس، بیکاز when you study subjects like this یا whatever you are trying to attain a higher level. تو وہ بات وہ یہی ہے کہ یہ کیوں ہے اس طرح، کیونکہ قرآن خدا نے جو ہے یہ قانون جو ہے اسی طرح اس کو وہ بنا دیا ہے کہ جمال معنی، یہ جو علامہ نے یہاں پہ اوپر جو ہے وہ استعمال کیا ہے کہ اس کے حصول کے لیے یہ سب کچھ ضروری ہے. یعنی کہ جو وہ جو کیا وہ کہنا چاہیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز آسانی سے زندگی میں مل جاتی، اس کے لیے کوئی تگ و دو کیے بغیر آپ کو سب کچھ مل جائے گا. تو یہ کیا بات ہوئی پھر؟ جو چیز آسانی سے مل گئی تو اس کی تو پھر ویلیو کوئی نہ رہی اسی. who would appreciate that؟ سو ہر جگہ کے اوپر جو ہے اس کو جو ہے اس کائنات کی جو تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ جدل اور پیکار اور ٹکراؤ کا جو سلسلہ ہے اس کے اوپر وہ کر دیا، اس کے اوپر اسٹرگل کے اوپر، کوشش اور جد و جہد کے اوپر. اس میں وہ یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شے کا جو وجود ہے وہ دوسری اشیاء کے لیے فنا کا موجب بھی بنتا ہے. یہ جو جمال معنوی کا جو حصول ہے وہ اس چیز پر موقوف ہے کہ یہ آپ کوشش، اسٹرگل اور اس کے بغیر آپ وہ حاصل جو ہے وہ نہیں کر سکتے. اور اسی چیز کو آپ وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیچر کے اندر جو ہے نا، یہ جس طرح یہ بھی اس کے اندر آپ نے وہ پڑھا ہے ریکنسٹرکشن کے اندر کہ اٹ از اے نیچر از اے ہیبٹ آف گاڈ. اب یہاں پر ہے کہ می شود از بہر اغراض عمل عامل و معمول و اسباب و علل خیزد انگیزد پرد تابد رمد سوزد افروزد کشد میرد دمد
وسط ایام جولان گاہ او، آسمان موجی ز گرد راہ او، گل بجیب آفاق از گل کاریش، شب از خوابش روز از بیداریش۔ تو اس میں جو ہے یہ کہ مطلب کہ اپنے عمل کی خاطر، یہ خودی کا ہی اب آپ کو بتا رہے ہیں کہ خودی جو اپنے عمل کی خاطر جو ہے وہ کبھی عامل بنتی ہے، کبھی معمول ہوتی ہے، کبھی اسباب بنتی ہے، کبھی علل بنتی ہے وہ، اور کبھی ابھرتی ہے، کبھی وہ ابھارتی ہے، کبھی وہ وہ پرد اڑتی ہے، تابت چمکتی ہے، رمد یہ سارے چیزیں جو ہیں آپ کے زندگی کا حصہ ہیں۔ سوزد جلاتی ہے، جلتی ہے، افروزد روشن ہوتی ہے، کشد مارتی ہے، میرد مر جاتی ہے، اور دمد اور پھوٹتی ہے۔ دمد ہوتا ہے دمیدن سے، ہیں دمیدن جو ہوتا ہے نا وہ پھوٹنے کے معنی میں استعمال، دمیدگی اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ہاں اس کا کیا معنی اردو میں کئی دفعہ دم مطلب دم کا مطلب ہے سپراؤٹ کرنا، نکلنا سے ہاں زمین ہاں وہی پھوٹنا۔ یس رمد کا مطلب اس کا مطلب ہے مرجھانا، دمد اگر پھوٹنا ہے تو رمد اس کا مطلب نہیں 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 نہیں، مرجھانے کا کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ جو اصل لفظ ہے دمیدن، جس کا معنی ہے اگر لگ سے پھوٹنا، تو دمد کا مطلب ہوگا، یہ اس کا مصدر ہوگا اس کا، تو دمد کا معنی ہوگا پھوٹا۔ ہاں رمد کا کیا؟ رمد بھاگنے سے ہوتا ہے، رمیدن، رمیدن سے ہے رمد بھاگا۔ ہوئی مطلب ہاں ہاں رمیاہو، اس کی جو ہے وہ بھاگنے کی رفتار، ہرن کی بھاگنے کی رفتار۔ ہاں رمے زندگی از دی لائک دا پیس آف لائف، آپ کہہ سکتے ہیں اس کو۔ پرد اڑنا، پریدن، پر سے نا، پر ادھر سے نکلا ہے۔ پیس آف لائف کا یہ مطلب ان سارا جو ہے وہ ان کا جو نچوڑ ہے ان چار اشعار کا، وہ یہی ہے کہ جو خدا تعالیٰ ہے وہ اپنی عمل کی خاطر جو ہے وہ عامل بنتا ہے، کبھی معمول، کبھی سبب، کبھی مسبب، کبھی علت اور کبھی معلول۔ یہ ہے یہاں پہ، لیکن اگین یہاں پہ آپ نے اس کو کنفیوز نہیں کرنا کہ خدا ہی سارا کچھ بن رہا ہے تو سارا کچھ خدا ہی ہے، یعنی کہ اس کا ظہور آپ نے اپنے جو ہے وہ پس منظر سے اس کو ہے وہ رکھنا آپ نے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اب وہ آگے یہ 5 شعر ہیں، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ شعلہ یہ خود در شرر تقسیم کر۔ جولان گاہ ہوتا ہے پلے گراؤنڈ، کھیل کا میدان۔ اپنی جولان گاہ زیر آسمان سمجھا تھا میں، اس آب و گل کے کھیل کو بے کراں سمجھا تھا میں۔ آب و گل سے مطلب اس دنیا کے، آب و گل کی دنیا مٹی اور پانی سے بنی ہے نا، تو اس کو یہ کائنات کے معنی میں آتی ہے۔ یعنی کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ اس کی بیداری، یہ اس کا سونا، سارا کچھ جو ہے یہ مطلب کیفیات ہیں خودی کی، یہ اس کی یہ سب اظہار اسی سے ہوتا ہے۔ یہ جو ساری خودی کی جو کیفیات کا اظہار ہے، ہاں یہ خدا کی خودی کی بات کر رہا ہے۔ ہاں اسی کی طرف سے کر رہا ہے نا، خدا اپنا ظہور جو ہے وہ ہر فارم میں کر رہا ہے نا۔ ہر فارم میں کر رہا ہے۔ ہاں تو یہ شب بھی جو ہے ایک اسی کی نشانی ہے، چاہے یعنی کہ ایوری تھنگ جو ہے وہ اسی کا ظہور ہے اس کے اندر۔ اچھا اب یہ کہہ رہے ہیں اگلے شعر میں کہ شعلہ یہ خود در شرر تقسیم کر، یعنی کہ خود یہ مطلق نے اپنا شعلہ یعنی کہ اس میں سے اس کو تقسیم کر دیا چنگاریوں کے اندر، جز پرستی عقل را تعمیر کر، کیونکہ وہ چنگاری جو ہوتی ہے وہ شعلے کا جزو ہوتی ہے، اس کا حصہ ہوتی ہے، لیکن جو ہے یہ یہاں پہ جو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عقل میں سے انسان کو بھی عقل دی ہے، لیکن وہ جس طرح ایک پورے ایک الاؤ میں سے ایک جس طرح چنگاری ہے اس کی مانند ہے کہ وہ چنگاری جو ہے وہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی،
Yes, sir. مطلب کہ وہ ایک طریقے سے وہ لمیٹڈ ہے عقل جو ہے وہ. خود شکن گردید و اجزاء آفرید اند کے آشفت و صحرا آفرید. اب یہ خود ہی ہے جو ہے نا کہ خود شکن گردید. وہ جب وہ خود شکن اس نے اپنے آپ کو خود ہی نے توڑا تو اس نے اس کے اور یعنی کہ اجزاء پیدا کر دیے, یعنی کہ جس طرح اند کے آشفت, اور تھوڑی دیر کے لیے وہ آشفتن یعنی بکھر گئی. اند کی تھوڑی دیر کے لیے آشفت یعنی کہ وہ پھیل گئی. اور صحرا آفرید یعنی کہ اس نے صحرا کا کیا وہ بتا رہے ہیں کہ جس چیز کے جو بکھر جائے, جس طرح ایک خود ہی بکھر جائے تو وہ صحرا بن جائے گی, خود ہی سمٹ جائے تو پہاڑ بن جائے گی. Yes, sir. تو وہ مطلب کہ یہ جو ہے وہ سارا جو ہے اس نے اس کو وہ کیا کہ بعض از آشفتگی بیزار شد. جب وہ اپنے پھیلاؤ سے جو ہے وہ خود ہی بیزار ہوئی تو وز بہم پیوستگی کو سار چی, تو اپنے اس جاگ کو اس نے جب ساری چھوٹی خودیوں کو اس نے ملا لیا تو وہ پہاڑ بن گئی. Yes, sir. وا نمودن خیش را خوی خودی است. اپنے آپ کو دکھانا, اپنا اظہار کرنا, یہ خودی کی فطرت میں. وہ ہمارے انسانوں کے اندر وہ اس سے وہ بڑھ جاتی ہے کئی دفعہ, تو وہ ایسی خود نمائی میں چلی جاتی ہے جس طرح مطلب کہ وہ دوسروں کے لیے وبال جان بن جاتی. خفتے جو در ہر ذرے نیروی خودی است کہ وا نمودن خیش را خوی خودی است خفتے در ہر ذرے نیروی خودی است. اب ہر ذرے کے اندر جو ہے وہ خودی کی طاقت جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے. یہ یہاں پہ اس دن کے ایک لیکچر میں ایک سائنٹیفک فیکٹ وہ کسی نے وہ بیان کیا یہ خودی کے اوپر لیکچر دیتے ہوئے کہ انسان کا جو جسم ہے وہ 750 ٹریلین ایٹم سے ایک ایوریج شخص کا جسم بنتا ہے, اور ہر ایک ایٹم کے اندر جو الیکٹریکل چارج ہے اٹ از ایکول ٹو 1.4 وولٹس آف انرجی. اس لحاظ سے اگر اس کو 1.4 سے 750 ٹریلین کو ملٹیپلائی کریں, مجھے تو فگر بھی نہیں آتے کوئی ٹریلین کے زیرو کتنے لگتے ہیں اس کے اندر, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ بالکل ایک وابڈا تو چھوٹی سی چیز ہے آپ کے سامنے, جتنی پاور جنریٹ وابڈا کر رہی وہ انسان اس سے بڑھ کر ہے. تو ہم اپنے آپ کو روشن نہیں کر سکتے, دنیا کو کہاں سے روشن کرنا ہے. اچھا یہ ہے کہ اب اس میں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اونلی ایگوز کین پروسیڈ فرام دی الٹیمیٹ ایگو, اینڈ دیٹ از وائی ایوری تھنگ از سو بلڈی چارجڈ اپ. اب یہ کیا ہے کہ خورشید لہو خورشید کا ٹپ کے اگر ذرے کا دل چیریں, اگر ایٹم کو آپ چیریں تو وہ سورج جیسی انرجی جو ہے وہ جنریٹ کرے گا. ہاں ایٹم کو تو بولتے ہیں, ایٹم بم کیوں کہتے ہیں, بیکاز دے بریک دی ایٹم. اور ایک ایٹم کو توڑنے کی وجہ سے آپ وہ دیکھیں کتنی اس میں انرجی پاور پیدا ہوتی ہے, وہ ڈسٹروائے کر دیتی ہے سٹیز ان ون گو. سو یہ سب ایگوز کا جو یہاں پہ وہ بات کر رہے ہیں کہ یہ قوت خاموش و بیتاب عمل, یہ جو خودی ہے نا کہ ایک ایسی قوت ہے اس کو آپ دیکھ نہیں سکتے اسے, یہ ایک ایسی پاور ہے یو کین ناٹ سی اٹ, بٹ یہ بیتاب عمل کے اندر یہ گامزن ہے, ہر وقت با عمل ہے, یہ موجود ہے. از عمل پابند اسباب عمل, تو اس کے بھی جو عمل جو ہے وہ جو اسباب عمل جو ہیں وہ اسی کے عمل کے ہی پابند ہیں. وہ اس کا مطلب ہے کہ کل یومن ہوا فی شان, اور اسی عمل کی خاطر اس نے اپنے آپ کو اسباب کا پابند بنا لیے. یعنی اگر کوئی عمل کرنا ہے تو اس کے لیے اپنے آپ کو کسی سبب اسباب کا مطلب ہے کاز اینڈ افیکٹ, اس کو آپ اس طرح لیں. ہاں عزت ہے
مطلب یہ خودی کا ایک سمجھیں کہ آپ وہ ایک عمل جو ہے اس کے قانون کے تحت یہ اس چیز کا پابند ہے وہ، تو اللہ کے قانون میں ہر گز قسم کی تبدیلی کا جو ہے وہ ایک تغیر جو ہے وہ آپ وہ نہیں پائیں گے اس کے اندر، کہ جس طرح وہ ہے کہ آگ ہمیشہ جلائے گی، پانی ہمیشہ پیاس بجھائے گا، جو ڈھونڈے گا وہ پائے گا، زمین اور شور جو سنبل بر نیارد، لیکن جو ہے وہ آپ دیکھیں وہ پانی میں بھی جلانے کی صلاحیت ہے، پانی بھی جلا دیتا ہے آپ کو، گرم پانی تو جلا دے گا آپ کو، ہیں فریزنگ بھی جو ہے وہ اتنا ہی اس کا ہوتا ہے، وہ اثر اس کا ہوتا ہے فریزنگ کا جس طرح جلنے کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی سکن آپ کی جلا دیتا ہے وہ، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جو دوزخ کا جو سب سے نیچا جو سب سے زیادہ خوفناک جو حصہ ہوگا وہ زم حریر اسے شاید کہتے ہیں، وہاں پہ جو ہے اٹ مائٹ ایکچولی بی لائک ایکسٹریم فارم آف کولڈنس اوور دیئر، ٹھنڈ ہوگی، ٹھنڈ بھی تو اسی طرح جلا ہی دیتی ہے نا، آپ کو فروسٹ بائٹ ہو جاتی ہے، یا آپ کبھی ایسے جگہ پہ آپ رہ رہے ہوں وہ آپ کسی میٹل کو ننگے ہاتھ سے پکڑ لیں، وہ آپ سکن کھینچ دے گا آپ کی وہ. سو یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو پہلے بندے جو ہے کہ وہ جو ہے وہ علامہ جو بتا رہے ہیں کہ خدا جو ہے وہ موجود ہے اور یہ ساری کائنات اسی کی قدرت کا جو ہے یہ کرشمہ ہے. یہ اب آگے یہ جو یہ پہلا جو اس کا جو ہے نا شعر کہ چن حیات عالم از ازور خودی است، اس میں جو مصرع جو ہے جو سارا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ پس بقدر استواری زندگی است، یہ آپ کو پورا وہ اس کا ٹاپک بھی ایکسپلین کر رہی ہوگی، کیونکہ جو زندگی جو ہے اس کائنات کے اندر وہ اس کے خودی کی زور کی وجہ سے ہی ہے. یہ پورا لیٹ سے آپ یہ ورلڈ کو دیکھیں وہ ہے کیا، وہ ایٹمز کی کریشن ہے نا، چاہے وہ پتھر بن جائیں، چاہے آپ ہوا بن جائیں، چاہے آپ کچھ بھی بن جائیں، دے آر ایٹمز. تو سارا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ خودی کے زور کی وجہ سے ہی چل رہا ہے کہ کسی چیز کی جو خودی جس کی زیادہ مضبوط ہے وہی دوسرے جو کمزور خودی ہے اس کو اوور پاور کر لے گا اس سے. تو جس کے اندر جس کی جتنی بھی خودی مضبوط ہے اسی کے لحاظ سے اس کی زندگی کے اندر استواری یا اس کے اندر جو ہے وہ اپنا پائیداری جو ہے وہ اس کے مطابق ہوگی. اس میں اتنی کوئی مشکل بات تو نہیں سمجھنے کی نا. قطرے اب اس کی اس چیز کو اب آگے وہ ایکسپلین کریں کس کو کہ بس قدر استواری زندگی ہے کہ جس کی بھی خودی مضبوط ہوگی اتنے ہی وہ پائیدار ہوگا. اب آگے اسی کی مثالیں دے رہے ہیں، اب سارا جو آگے آئے گا وہ آپ سمجھیں اسی ہی کی مثالیں ہیں وہ کہ قطرے چن حرف خودی از بر کند، جب وہ قطرہ جو ہے پانی کا وہ جب خودی کو سیکھ جاتا ہے، وہ خودی کو اپنی جو ہے مضبوط کرنے کی وہ ارادہ کر لیتا ہے تو ہستی بھی مائے را گوہر کند، تو پھر وہ اپنے آپ کو موتی کی طرح بنا لیتا ہے. موتی کیا تھا؟ پانی کے اوپر ہی بنتا ہے نا، پانی سے ہی بنتا ہے. باد از ذوف خودی بی پیکر است، باد شراب جو ہے وہ اپنی خودی کی کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی اپنا جسم نہیں ہے، جسم اسی چیز کا ہوگا جس کی خودی مضبوط ہوگی، سمٹی ہوئی ہوگی. تو جس طرح وہ سیراب ہی پھیلا ہوا ہوتا ہے تو یہ جو لکوڈ ہوتا ہے یہ بھی پھیل جاتا ہے کیونکہ اس کی خودی مضبوط ہوتی ہے. اس کے جو اجزاء ہیں وہ ایٹمز آر فردر اوے، سالڈ چیز کے ایٹمز آر کانسنٹریٹڈ، کمپیکٹ ہوتے ہیں. تو وہ چیز جو ہے وہ بادے کی کیونکہ خودی کمزور ہوتی ہے اس لیے وہ پیالے کی شیپ کا اس کو شیپ دینے کا مرہون منت ہوتا ہے، وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اس کے اوپر.
لیکن اگرچہ پے کر می پذیر جام میں، کہ اگر جو وہ جو ہے وہ شراب جو ہے وہ اس جام میں پڑ بھی جائے تو وہ پھر بھی اس کی اپنے اندر صلاحیت پیدا نہیں ہوتی. گردش از ما وام گیرت جام میں، وہ پھر انسان کے ہاتھ کی مرہون منت ہوتی ہے. اس میں آپ کو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کی خودی مضبوط نہیں ہوگی، کمزور ہوگی، تو آپ کسی اور کے حکم کے تابع ہوں گے. اب وہ کہتے ہیں کہ کوہ چونس خود رود صحرا شود، اگر پہاڑ اپنی خودی کو چھوڑ دے، یہ جس طرح ایک آپ اپنے آپ کو چھوڑ دیں کہ اب میرا تو مطلب کچھ آپ کے کو آپ کے ایگزسٹنس کا یا آپ کو اپنی زندگی سے آوازار آپ ہو جائیں تو یو ول لیٹ یور سیلف گو. تو اسی طرح اگر جو پہاڑ اپنے آپ کو چھوڑ دے تو وہ صحرا بن جائے گا، بکھر جائے گا. شکوہ سنجے جوشش دریا شود، پھر جب وہ کمزور ہوگا تو پھر اس صحرا کو جو ہے وہ دریا بہا کے لے جائے گا اور وہ شکوہ کرے گا کہ میرے تو پانی نے میرے ساتھ یہ بھیجا. آپ نے اپنی خود ہی تباہ کر دی تو پھر آپ کے ساتھ دوسرے نے کسی نے تو وہ کرنا ہی ہے اس قسم کا سلوک. موج تا موجس در آغوش بحر می کند خود را سوار دوش بحر، کہ موج جو ہے وہ تبھی لیے موج ہے جب وہ بحر کے اوپر سوار ہوتی ہے. یعنی کہ موج اس وقت موج ہے جب وہ روان چل رہی ہوتی ہے، دا مومنٹ وہ رکتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. گر نروم نیستم، بالکل یہ وہی چیز ہے. یعنی کہ آپ کی خودی برقرار ہی تب رہتی ہے، آپ کی شخصیت بڑھتی ہی تب ہے جب آپ خود آگے بڑھتے رہیں اور منازل کو طے کرتے رہیں، ادروائز جو ہے وہ آپ بھی ختم ہو جائیں گے. ہلکا یہ زد نور تا گردی چشم از تلاش جلوے ہا جنبی چشم، کہ یعنی کہ یہ اب آنکھ کی طرف جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ آنکھ بھی اپنی خودی مضبوط کرتی ہے تو وہ اس نور کو اس میں کیپیسٹی دیکھنے کی پیدا ہوتی ہے. یہ سارا کچھ جو ہے نا، یہ اب آپ نے جو مولانا روم کا بھی جنہوں نے ریکنسٹرکشن پڑھی ہے اور وہ ابن مسکاوی کی شاید ایولوشن کی جو آپ نے تھیوری پڑھی، یہ سب آپ وہ دیکھیں یہ ایولوشنری پروسیس ہی ہے. سبز چون تاب دمید از خیش یافت ہمت او سینہ گلشن شگافت، یعنی کہ سبزہ گھاس کو جب وہ پھوٹنے کی اس کے اندر جو ہے وہ خواہش پیدا ہوتی ہے، اس میں وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ مٹی کے یا باغ کے جو ہے اس کو چیر کر باہر نکلتا ہے. یہ سارے یہ مثالیں ہی ہیں بائی دا وے سب. یہ شم ہم خود را بخود زنجیر کرد، شمع جو ہے وہ اپنے آپ کو یعنی کہ وہ جب بنتی ہے شمع تو اجزاء ویکس کے مل جاتے ہیں نا. اور خیشرا از ذرے ہا تعمیر کرد، ذروں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو تعمیر کرتی. لیکن جب شمع جو ہے وہ خود گدازی پیشہ کرد از خود رمید، جب وہ اپنے آپ کو پگھالنے جلانے کا جب وہ شیوا اختیار کر لیتی ہے تو پھر وہ ایک آنسوؤں کی طرح وہ بہہ جاتی ہے اور اس کی جو حیثیت جو ہے اس کی وہ ختم ہو جاتی ہے اس کی. اب یہ دیکھیں شمع کی تو اور بھی جو ہے وہ اچھے معنوں میں بھی ہیں اس کے، کہ اس میں بھی اس معنوں بھی استعمال ہوا ہے کہ ایک انسان شمع کی طرح ہوتا ہے، ایک اچھا انسان جو کہ اپنے آپ کو جلاتا ہے دوسروں کو روشن کرنے کے لیے. تو اس میں سینس میں بھی ہوتی ہے اور اس سینس میں بھی کہ خود ہی آپ کی ساری جو ہے وہ کام تمام ہو گیا اس کا. سے گرب فطرت پخت تر بودی نگین از جراحت ہا بیا سودی نگین، کہ اگر جو ہے وہ نگینہ یا جس طرح یہ قیمتی پتھر جو ہے وہ پختہ ہو جائے تو جراحت یعنی کہ پھر اس کے اوپر آپ وہ کارونگ نہیں کر سکتے آپ اس کے اوپر، یعنی کہ ہیرے کے اوپر کارونگ جو ہے وہ شاید وہ نہیں ہوتی، وہ کبھی دیکھا بھی نہیں. می شود سرمایہ دار نام غیر دوش او مجروح باز نام غیر، اس کا پتہ نہیں کیا بہرحال ہے اسی سینس کے اندر. اب آپ اس کو جو ہے آپ وہ دیکھیں کہ یہ 4-5 شعر کے اندر ہی جو ہے یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ چون زمین بر ہستی خود محکم است، جو زمین جو ہے وہ اپنی وجود اپنے ہستی کے اوپر خود وہ جو ہے وہ مضبوط ہے، محکم ہے.
تو ماہ پابند طواف پہمس، تو جو چاند ہے اس کے گردش کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ زمین کی خودی جو ہے وہ مضبوط ہے، چاند کی کمزور ہے، اس لیے چاند اس کا جو ہے وہ طواف کر رہا ہے. اب یہ کائناتی آپ کو یہ بتا رہے ہیں یہ چیز، اس میں انسان کا کوئی نہیں، اس میں یہ اصول جو کار فرما ہے پوری کائنات کے اندر، یہ کاسمک سکیل کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ جو اینڈرومیڈا جو گیلیکسی ہے وہ بھی جو ہے وہ ہماری جو ملکی وے ہے شاید اس کو جو ہے اس کا طواف کر رہی ہے، یہ اس کو سارا ایوری تھنگ از گوئنگ اراؤنڈ ایوری تھنگ ایلس. تو جو بھی مضبوط اس میں سے جو ہوگی، جو اینڈرومیڈا کہتے ہیں کہ زیادہ مضبوط کیونکہ وہ گیلیکسی ہے، تو الٹیمیٹلی مے بی آفٹر بلینز آف ایئرز وہ اس سارے اس گیلیکسی کو جو ملکی وے جس کا ہم حصہ ہے وہ سب کو کھا جائے گی اور اسے کوئی نئی گیلیکسی جو ہے وہ وجود میں آئے گی. سو یہ اصول جو ہے یہ آپ یہ دیکھیں، اٹ از ویدر یو آر ہیومن اور ناٹ ہیومن، یہ اٹ از کار فرما ان ایوری تھنگ اراؤنڈ یو وچ ایگزسٹس. ہستی مہر از زمین محکم است، جو سورج کی ہستی ہے وہ زمین سے زیادہ مضبوط ہے، پس زمین مسور چشم خابد است. تو یعنی کہ جو زمین ہے وہ سورج کی آنکھ کی جو ہے وہ مست ہے، یعنی کہ یہ زمین اس کی گردش کر رہی. تو یہ ہمارا دن رات جو ہے وہ کیوں ہوتا ہے کہ وہ زمین جو ہے اس طرح بھی روٹیٹ کرتی ہے اور اس طرح بھی کر رہی ہے ایٹ دا سیم ٹائم. ہاں، سو وہ اپنی جگہ پہ کون مستقل ہے؟ سورج مستقل ہے. تو وہ جو چیز مضبوط ہوگی اس کو کوئی دوسری چیز. اور یہی آپ دیکھیں کہ یو آر آل لائک یونیورسٹی اسٹوڈنٹس، تو یعنی آپ کو میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی آپ میں سے ویک ہوگا تو آپ کے دوسرے جو کلاس فیلوز ہوں گے وہ آپ کے اوپر حکمرانی کریں گے. وہ یو ول بی بلیڈ، یو ول بی ٹریٹڈ لائک ایز اے پرسن، ایز اے ویکلنگ، اینڈ دس از واٹ یو ول بی ان دوز سرکمسٹانسز. کیوں؟ آپ کے اندر کمزوری ہے. اگر آپ کا خود اندر شخصیت مضبوط نہیں ہے تو پھر دوسرا ہی کوئی آپ کے اوپر حکمرانی کرے گا. جنبش از مژگان بر درشان چنار، مایا دار از ستوت او کوہسار. چنار کا درخت بظاہر کس قدر جو ہے شاندار معلوم ہوتا ہے، لیکن ہم سے یعنی کہ لیکن اصل اس کی ایک دانہ گردش کش ہے جس کی اپنی خودی کو مستحکم کر لیے. یہاں پہ بتانے کی وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس مثال کے تھرو کہ جس میں وہ ذوق نمو اس کی آرزو ہو اپنے آپ کو اظہار کرنے کا، اپنا مینیفیسٹ کرنے کا، تو وہ اپنی خودی کے اسبات کا جو ہے وہ خواہش مند ہوتا ہے ہر بندہ. تو اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہم میں سے کسی میں کوئی، آئی تھنک ہر ایک میں یہ خواہش ہوگی کہ آئی شوڈ پروو مائی سیلف، مائی وردینس. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ میں نہیں مانتا کہ آپ کہیں کہ مجھے تو کوئی شوق ہی کوئی نہیں ہے. وہ اگر وہ جو آپ مانیں گے نہیں، لیکن آپ کے اندر ہڈن شوق ضرور ہوگا کہ میں اپنے آپ کو اپنی وردینس پروف تو کروں. ہے انیٹ ہوتا ہے. اٹ از انیٹ بیکاز اٹ از انیٹ in the bloody atoms that you are created of. اس حوالے سے میں نے ایک شعر لکھا تھا کہ بخشا گیا ہر ایک کو ذوق نمو یہاں، وہ قطرہ کیا ہے بڑھ کے جو ساگر نہیں ہوا. کیا بات. ہاں، تو یہ ان کی خود نمائی ہے بھائی. دیکھو نا، اب یہ ایگزامپل بھی آ گیا کہ ان کے اندر وہ بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے موقع دیکھا، انہوں نے ایسا وہ پکڑ کے جو ہے وہ کیا. اٹ از گڈ، وائی ناٹ. چون خودی آرد به ہم نیروی زیست، می گشاید قلزمی از جوی زیست. تو جب خودی جو ہے وہ اپنے اندر اپنا وہ اجزاء کو اکٹھا کر کے، اپنی وہ طاقت کو اکٹھا کر کے اپنی زندگی کو جب وہ آگے لے کر جو ہے وہ بڑھتی ہے کہ مستحکم جو ہے وہ کرتی ہے، تو پھر جو ہے وہ می گشاید کھول دیتی ہے وہ.
کل زمین از اپنی وہ چھوٹی سی ایک ندی سے ایک سمندر پیدا کر دیتی ہے. یعنی کہ آپ اپنی وہ چھپی ہوئی صلاحیتیں جو ہیں وہ ان کو اتنی زیادہ ہیں کہ یعنی ایک سمندر آپ کے اندر آپ کی ندی میں سمایا ہوا ہے. جس طرح آپ کے وہ ایک بیج کے اندر ایک اوک ٹری ہے جو ہے وہ چھپا ہوا ہے, اتنے بڑے درخت ہے کہ اتنے چھوٹے سے بیج میں چھپے ہوئے ہیں, تو اسی طرح وہ چیز جو ہے وہ آپ کے اندر اس کی مطلب لامحدود صلاحیتیں جو ہیں وہ آپ کے اندر موجود ہیں. دریائے تند و تیز تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول. اب وہ ساحل جو ہے مطلب کہ تجھے وہ لمٹ تیرے اوپر لگے تو لمٹ نہیں, اپنے آپ کو لمٹ نہیں, رکنا نہیں ہے کبھی. چلیں یہ تو بالکل 1:30 بجے آج ختم ہو گیا سارا کچھ.